कौन सा मशरूब है जिसमें एनर्जी भी आपकी बहाल रहती है, प्यास भी नहीं लगती? सदियों से हिकमत में, तिब में हमारी माएँ, हमारी दादियाँ हमारे घरों में ये इस्तेमाल करती है। जब मैं नाम बताऊंगा सबको याद आ जाएगा, हाँ ठीक है। वो लोग जिनके मिड में सारा दिन इरिटेशन, किच-किच, बेचैनी, डिस्टर्बेंस हो रही है, वो कहेंगे कि पीसफुल चीज अंदर चलेगी और मिर्दा कहेगा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फक्की भी बता दीजिए। इसकी फक्की बना ली है। सुबह शाम खाने के बाद आधा चमचा लें। चटनी भी बता दीजिए। हमारे बहुत सारे लोग चटनी को पसंद करते हैं। चटनी मैं ऐसी बताऊंगा जिसमें मोटापा भी ना हो, कोलेस्ट्रॉल भी ना बने और आपका डाइजेशन भी ठीक हो। गिरते बालों का हल बताइए। जैसे ही आप लगाते हैं 15 मिनट बाद आपके बालों में एक अजीब सी शाइनिंग, एक अजीब सी लताफत, एक अजीब सी खूबसूरती आ जाती है। उसको अगर आप ये सारी चीजें अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जिनके बालों में बाल गिर रहे हैं, वो बाल गिरने बंद हो जाएंगे और बाल उठ के। कोई ऐसा तरीका है जिससे कुदरती तौर पे बाल काले कर लिए जाए? 2-3 चीजें कर ले तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह के बाल काले भी होंगे, वो हैरान को नताइज पाएंगे। ऐसे सारे बंदे जिनको शौक है कि मेरे बाल जो है ना वो काले हों या अगर सफेद होकर वापसी की तरफ आ जाए। जो आ जाली नूस, हिकमत में एक जाली नूस बहुत बड़ा कीम आया। वो कहता है उसका चैलेंज है, उसने अपनी जिंदगी का निचोड़ पेश किया है। फेस की एक्नी के लिए बड़े सवाल आ रहे हैं, कील वहां से किस तरह से इससे जो है छुटकारा पाना है। तो अल्लाह कहता है मैं जमाल हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत चीजें पसंद करता हूँ। ये जब वो लगाएंगे अपने चेहरे पे, इंशाल्लाह के चेहरे पे अगर दाने हैं, मासे हैं, कुछ चीजें निकल रही है, वो खत्म हो जाएंगे और चेहरे पे ना लड़कियों वाला ग्लो आएगा, ग्लास ग्लो जिसे कहते हैं, चमक आएगी। स्याह हल्की आपकी आंखों की गिरद आ जाते हैं, कभी जागने की वजह से आ जाते हैं, कभी आपके वैसे लाइट के डायरेक्शन की वजह से आ जाते हैं, उनको खत्म करने का क्या तरीका है? अपने उसने यूसुफ बूटी उसमें मिला के मास्क सा बना लिया है। ये रात को अगर आप या दिन में किसी वक्त आप उसमें लगाते हैं अपने जो हल्के पड़े हुए हैं। नींद ही के लिए आप बता दीजिए कि नींद कैसे आएगी? बहुत सारे लोग कॉर्टिसोल केमिकल, वो दूसरे मेलाटोनिन जब अंधेरे में बनना शुरू होता है, इतनी स्पीड से बनेगा कि आपको नींद आनी शुरू हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का तरीका? मेरे आस्थाने से पिछले 30 साल से जो मेरा सबसे हिट नुस्खा वो ये है। तो ये नुस्खा 15-20 दिन बाद आप छोड़ दें, ब्लड प्रेशर फार एवर आपको छोड़ चुका होगा। इस नुस्खे के साथ अगर आप डेली या माले को या कद्दूस 3 तस्बीहें पढ़ लें, या माले को या कद्दूस ब्लड प्रेशर शुगर को कंट्रोल रखता है। जैसे कोई बच्ची प्रेग्नेंट हो, उसको ये नुस्खा उसके पास होना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर सख्ती से कहते हैं आपने अल्लाह पास दवाई नहीं खानी। ये हर्बल चीज है, जैसे खाएंगे बीपी नॉर्मल होगा और आराम से 9 महीने में बचे। जोड़ों के दर्द का कोई हल बता दीजिए। यहाँ मैं वो आज नुस्खा बताऊंगा। जोड़ों का दर्द, सर से पांव तक किसी हिस्से का दर्द, ये दर्द शक्कर है, ये दर्द चूसर है। सही। और जो हिकमत को जानते हैं वो खुद कहेंगे नुस्खा सही बताया है। मुझे ये बताएं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? बेशुमार अदारे कहते हैं ना सफाई कलब शरियानों को साफ करे, वो ये नुस्खा बनाते हैं। शुगर कम करने के लिए भी कोई देसी तरीका बताइए। लो जी, शुगर का आटा बताते हैं इन लोगों को। तो 35 मिनट की वॉक के बाद आपकी जो टांगों में इंसुलिन पैदा होना शुरू हो जाती है। अल्लाह की तकलीफ पे आप हैरान हो जाएंगे। जो आटा बताया वो इस्तेमाल करिए, नुस्खा बताया, इंशाल्लाह 100/100 शुगर उनकी ठीक होगी, लबलबा काम करना शुरू कर देगा। वजन कम करने के लिए कुछ बताइए। बिल्कुल बताएंगे और आप हैरान हो जाएंगे। मैं 2 चीजें बताऊंगा, जो ये अमल करेगा, अगर नहीं होता तो हमें क्या ही नहीं फर्क पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। नाज़रीन, मेरे साथ मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब मौजूद है। अब्दुल्ला भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे कमोबेश और डिजिटल मीडिया पे आप इनका कंटेंट आप इनको देखते हैं। रूहानी तौर पे जिस तरह से लोग इनसे फैज़याब हो रहे हैं, जिस तरीके से लोग इनसे शिफा पा रहे हैं, और फिर जो हिकमत के अंदर जिस तरह से आप कह लीजिए कि इनके अपने इवन आस्थाने के ऊपर जिस तरह से लंगर बांटा जा रहा है, जिस तरीके से फ्री के अंदर जो है वो दवाइयाँ बांटी जा रही हैं। मुझे सच्ची बात ये है कि ऐसा तजर्बा इससे पहले नहीं हुआ कोई ऐसे शख्स से मिलने का जो अल्लाह की राह के अंदर इस तरह से अपने आप को जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो आप कह लें कि उन्होंने अपनी ज़ात लगा दी है इसके अंदर। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि भट्टी साहब जो है वो हमारे पास आते हैं और हमें वक्त देते हैं। और मेरी ज़रा एक्साइटमेंट लेवल भी उस दिन ज़्यादा होता है। इरफान साहब मुझे अभी भी कह रहे थे कि आपने ज़रा कंट्रोल रखना है अपने आप को, फ्रेम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि भट्टी साहब से अकीदत और मोहब्बत और उनसीयत का एक लेवल ऐसा है कि मेरे से रहा नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। खैरियत से? आप खैरियत से हैं? अल्लाह के। भाई जब से आपने कमर के मोरों की दवाई का किया है ना, हमारी जो 3-3 महीने का स्टॉक था 2 दिन में खत्म हो गया। खत्म हो गया है? खत्म हो गया। अच्छा, मेरे फोन की बैटरियां खत्म हो गई है। आपका नंबर मांगते हैं और वो पूछते हैं, वो उसमें बड़ा वो लोगों ने जो है वो उससे फायदा उठाया। लोग बार बार आपको भी तंग करेंगे, मुझे भी तंग करेंगे। पीछे जो आपने नंबर बताया था, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। नंबर बताने का मतलब ये नहीं कि मैंने कोई मुर्गियां पकड़नी है यहाँ से या कि मैंने कोई बंदे पकड़ने हैं, सिर्फ इसलिए ताकि लोग तंग ना हो। अगर नंबर में बात कर, लोग फिर ये इतराज करते हैं बहुत सारे लोग कि आप फोन उठा नहीं रहे, बात का पॉडकास्ट, बात का लोगों से मिलना, तो आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको रिप्लाई करूंगा। 0300 4352956
बिल्कुल सही। किस पे बात करने जा रहे हैं हम? गिरते बालों का हाल बताएंगे, सफेद बालों का हाल बताएंगे, कील महासों से निजात का आपको तरीका बताएंगे, चेहरे के दाग धब्बे खत्म करने का हाल बताएंगे, खुश्की खत्म करने का मौसरी इलाज बताएंगे, शुगर कम करने, मैदे की गैस, तेजाबियत, जोड़ों के दर्द, वजन कम करने, कमजोरी, थकन, नींद ना आने, स्याह हल्के, जल्द की एलर्जी, कोलेस्ट्रॉल कम करने, एक दूसरे के सारे आपको आज जो है वो कुदरती तरीके बताएंगे। मैं एक दफ़ा फिर से भी मेरी तसल्ली नहीं हो पा रही, मुझे खुद भी बताने दीजिए भट्टी साहब का नंबर। उसकी वजह यह है कि आपने हमारी सारी टीम को भी जो है वो इसी बात पे लगाया हुआ है। 0300-435-2956 इस नंबर पर रब्ता करें, वॉइस नोट कीजिए और आप जो है वो आपका रब्ता हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह आपका मसला भी हल हो जाएगा। कौन सा मशरूब है जिसमें एनर्जी भी आपकी बहाल रहती है, प्यास भी नहीं लगती, वो किस तरह से? इंसानी जिस्म का सारा दारोमदार, जैसे बहुत सारे कहते हो कि जब आप इनर से सेहतमंद होंगे, आप बाहर से सेहतमंद होंगे। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि आउटर हेल्थ पे जोर देते हैं, आउटर खूबसूरती पे जोर देते हैं, आउटर चमक पे जोर देते हैं, लेकिन जिस लीवर ने, जिस अंदर के सिस्टम ने फ्रेश खून बना के आपकी स्किन की तरफ फेंकना, उसको नजरअंदाज करते हैं। मैं ऐसा शरबत बताऊंगा जिससे आपका लिवर, आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपकी कब्ज, आपकी गैस, आपकी एसिडिटी, आपका इरिटेशन, सारी चीजें ठीक हो। और साथ जब आप सारा महीना इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे, और मैं कोई नई चीज नहीं बताऊंगा, सदियों से हिकमत में, तिब में हमारी माएँ, हमारी दादियां हमारे घरों में ये इस्तेमाल करती है। जब मैं नाम बताऊंगा सबको याद आ जाएगा, हाँ ठीक है। इंसानी जिस्म में आपके अगर लिवर ठीक काम कर रहा है, उसके एंजाइम ठीक कर रहे हैं, उसके एंजाइम ठीक करने के बाद मैदे को सही एसिड फेंक रहा है, आपका डाइजेशन ठीक होता है, मैदा ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है। इमली आलू बुखारे का शरबत कौन नहीं जानता इमली आलू बुखारे को। इमली आलू बुखारा फ्रेश आलू बुखारे नहीं, ये पंसारी से मिलेंगे, जो बड़े स्टोरों सबसे मिलते हैं। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि रात को भिगोने हैं 6, मैं रेशो बताऊंगा, एक बंदे की रेशो ये कि 6 आलू बुखारे, 2 इमलियां, ठीक है। 6, अब एनर्जी भी चाहिए, 6 बादाम शामिल कर ले, 6 बादाम, 6 आलू बुखारे, 2 इमलियां, 3 इमलियां में शामिल कर। इमली का काम ये कि वो मेरे जो देखने वाले हैं, जब लीवर फैटी होता है तो उसके एसिड फंस जाते हैं। अल्लाह ने क्या तासीर रखी है, बंदा अल्लाह के सिस्टम पे हैरान हो जाता है कि वो फंसे हुए मादे जो है उसको निकाल के फेंक देती है ताकि लीवर सही काम करे, लीवर के एंजाइम्स ठीक आगे काम करें। तो आपने रात को भिगो दिए, 5 से 6 घंटे हो गए, सुबह उसको जैसे हम ग्राइंड करते, शहरी के पीस लिया, पीसने के बाद आपने 2 गिलास बना लिए, 2 गिलास पिएंगे तो वो लोग जिनके मैदे में सारा दिन इरिटेशन, किच बेचैनी, डिस्टर्बेंस हो रही है, वो कहेंगे कि पीसफुल चीज अंदर चलेगी और मैदा कहेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप सफेद जीरा भी डाल सकते हैं, इसको सफेद जीरा भी डाल सकते हैं। सफेद जीरा अगर आप इसमें डालते हैं, उससे इसका डाइजेशन का प्रोसेस और आसान हो जाता है। और काला नमक डालेंगे और शक्कर डालेंगे इस पे, बिल्कुल सही। चीनी जहर है, काला नमक डालेंगे, शक्कर डालेंगे, सफेद जीरा अगर आप भुना हुआ, सफेद जीरे को अगर भुना हुआ इस्तेमाल करते हैं वो डाल लेते हैं, थोड़ा सा अगर सौंफ की चुटकी डाल ले तो फिर आपके लिए ये मशरूब राहते जान है। जो लोग कहते हैं मुझे मेरा गोश्त नहीं हजम होता, चकनाई वाली चीज़ें हजम नहीं होती, मेरी फलां चीज़ नहीं होती, ये इस्तेमाल करके देखिए। इसको आप 2 तरीके कर सकते हैं, रात को अगर भगोते हैं तो सुबह इस्तेमाल कर लें, अगर सुबह भगोते हैं तो रात को अफ्तारी के वक्त कर लें। जो बंदा सारा महीना ये करेगा, आप बूफे खा के आते हैं, खाने खा के आते हैं, आपने बाज नहीं आना, आपने ऐसी चीजें खाते रहना है, तो फिर कोई ऐसी सपोर्टिंग एलिमेंट चीज चाहिए जो उसको डाइजेस्ट करे। फिर जिनको जिगर की गर्मी है, मैदे की गर्मी है, जिसमें एसिडिटी है, जिनके चेहरे का रंग ठीक नहीं है, ये वहां भी जब चेहरा जिगर ठीक होगा, मैदा ठीक होगा, आपको कब्ज नहीं होगी, तो फिर आपका डाइजेशन भी ठीक है, आपका खाना भी ठीक है, और फिर सारा दिन आपको ना प्यास नहीं लगेगी इससे। बिल्कुल सही, आपको प्यास नहीं लगेगी। ये वो कृष्माती और मुजदानमा और एक ना खास किस्म करामाती मशरूब है, और आप इसको खूब इस्तेमाल करें। और हमारी माएँ, दादियाँ, चाचे, दादे सदियों से ये इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब आप फिर नीचे की तरफ आएंगे तो आप इसके हैरान को नतीजे पाएंगे। वाह, बहुत जबरदस्त है। फक्की भी बता दीजिए। बहुत सारे लोगों को ये होगा कि हमने कोई ऐसी फक्की भी घर में होनी चाहिए कि जिससे में इसको सिंपल आपने करना है कि जीरा, अजवैन, सौंफ, 3 चीज, जीरा, अजवैन, सौंफ, इनको हम बात को कहते हैं भून लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, और हम वजन, इनको हम वजन ले लिया, इसको भूनने के बाद आपने इसको ना इसकी फक्की बना ली है। सुबह शाम खाने के बाद आधा चमचा लें, कुछ पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अगर आपने ये सारी चीजें बना ली हैं, फक्की बना ली है, फक्की बनाने के बाद आप सुबह शाम आधा चमचा लेते हैं, डाइजेशन के हवाले से आप दुआएं देंगे, जो खाए पिएंगे हजम होगा और चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत जबरदस्त है। चटनी भी बता दीजिए। हमारे बहुत सारे लोग चटनी को पसंद करते हैं, और चटनी में बेजर बताऊंगा। बाज को हम खाने खाते तो हम मोटापे की तरफ जाते हैं, चटनी में ऐसी बताऊंगा जिसमें मोटापा भी ना हो, कोलेस्ट्रॉल भी ना बने, और आपका डाइजेशन भी ठीक हो। करना क्या आपने करना है जी कि आपने पुदीना लेना है, पुदीना ले लिया, अनारदाना लेना है,
لے لیا, پودینہ, اناردانہ, سبز دھنیا لے لیا, لہسن ادرک اس میں ڈال دیا اور تھوڑا سا دہی شامل کر دیا اس میں. ان سب کو پیس کے, ان سب کو گرائنڈ کر کے آپ جب اس کی چٹنی بنا لیں گے, یقین کریں صبح و شام اگر آپ ایک چمچہ چٹنی کھانے کے بعد لیتے ہیں, وہ لوگ جن کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, وہ لوگ جن کا موٹاپے کا مسئلہ ہے, وہ جن کی نسیں بند ہے, ذرا سا کھانے سے موٹاپا ہو جاتا ہے, اس میں جب لہسن ادرک پودینہ ڈالیں گے تو اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. صبح و شام کھانے کے بعد آپ کا ڈائجیشن بھی ٹھیک ہے. اب ہم نے شربت بھی بتا دیا ہے, ہم نے پکی بھی بتا دی ہے, ہم نے چٹنی بھی بتا دی. بہت سارے لوگ, میرے بہت سارے لوگ اعتراض بڑا عجیب کرتے ہیں کہ آپ ہر چیز بتاتے ہیں کیوں. میں بتانے کی وجہ کہ جب مجھے انڈیا سے, جرمنی سے, فرانس سے مجھے کالیں آتی ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے گھر کی چیزوں سے چیزیں بنا رہے ہیں, تو وہ میرا ایسٹ ہوتا ہے, وہ میرا انعام ہوتا ہے کہ لوگ گھروں میں استعمال کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے جیے. واہ, بہت خوب. اچھا یہ بتائیں, اب ہم آتے ہیں بالوں کی طرف, اور گرتے بالوں کا حل بتائیے کوئی, وہ بڑا ضروری ہے اور بڑے لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہیں. جن کے بال گرتے ہیں ان کو ٹینشن بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, پہلے سے فوری طور پہ وٹامن بی اور ڈی اپنا وہ ٹھیک کرائیں. ہم اوپر جو مرضی لگاتے ہیں, اگر ہم نے وٹامن بی اور ڈی کا بیلنس خراب ہے باڈی کے اندر, اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو ہمیں اس میں پرابلم آئے گی. دوسرے کرنے کا ناریل کا جو تیل ہے نا, میں آسان چیزیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. ناریل کا تیل جو اگر آپ وہ لگاتے ہیں, اور سرسوں کا خالص تیل اگر آپ لگاتے ہیں گرتے بالوں میں, وہ انتہائی افیکٹو ہے. تیسری بات ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آملہ سیکا کئی ریٹھے, آملہ سیکا کئی ریٹھے, اس کو ہم وزن لے لیں. ہم وزن لینے کے بعد آپ پاؤ لے لیں, آدھا ایک شٹانک لے لیں, اس کو آپ نے اچھی طرح بوائل کیا, جب پانی ختم ہو گیا پیسٹ سا بن گیا, اس میں اتنا پانی آپ کوکونٹ شامل کر لیں. ٹھیک ہے, بالکل شامل کر لیا آپ نے. کوکونٹ شامل کرنے کے بعد اگر آپ یہ تیل لگاتے ہیں, یقین کریں دنیا کے کسی ہرب کی, کسی شیمپو کی, کسی کی آپ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر حوالے سے ٹھیک کرتا ہے, خشکی بھی دور کرتا ہے. خشکی دور کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے, اگر آپ نیم کے پتے لیتے ہیں, میں اس لیے 2-3 چیزیں بتاتا ہوں کہ جو آپ کے لیے آسانی ہو. اگر آپ خشکی آ گئی اور نیم کے پتے اگر آپ لے کے اس کو پانی ابال کے جڑوں میں لگاتے ہیں, اس سے بھی وہ ختم ہوتی ہے. اور دنیا کی نایاب ترین چیز ہے, میں بار بار کہتا ہوں, ہم اس سے دور ہو گئے, ایلو ویرا. چاہے آپ دہی میں شامل کر لیں, چاہے آپ زیتون کے تیل میں شامل کر لیں. آپ جب لگاتے ہیں ایلو ویرا کی خوبصورتی کیا ہے کہ جیسے آپ لگاتے ہیں 15 منٹ بعد آپ کے بالوں میں ایک عجیب سی شائننگ, ایک عجیب سی لطافت, ایک عجیب سی خوبصورتی آ جاتی ہے. اس کو اگر آپ یہ ساری چیزیں اگر ہم استعمال کرتے ہیں, جن کے بالوں میں بال گر رہے ہیں, وہ بال گرنے بند ہو جائیں گے اور بال ان کے صحت مند. بہت خوب, بہت زبردست ہے. اب یہ بتائیں کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے قدرتی طور پہ بال کالے کر لیے جائے؟ بالکل ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے. اگر آپ میرے وہ دیکھنے والے جن کے, پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ جن کے وقت سے پہلے ہو گئے وہاں یہ زیادہ مؤثر ہوگا, لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا چاہے وقت ہوا چاہے نہیں ہوا ہمیں کالے بال چاہیے, تو اگر وہ 2-3 چیزیں کر لیں گے تو انشاءاللہ کے بال کالے بھی ہوں گے, وہ حیران کن نتائج پائیں گے. ایسے سارے بندے جن کو شوق ہے کہ میرے بال جو ہے نا وہ کالے ہوں, یا اگر سفید ہو کے واپسی کی طرف آ جائیں, ناشتہ کرنا آملے کا. صحیح ہے. اگر آملے کا ناشتہ صبح کرتے ہیں, صبح آملے کا ناشتہ, اور رات کو ہرڑ کھانی ہے. صحیح, بالکل صحیح. جو لوگ عرصہ ہرڑ میں یہ خوبصورتی ہے کہ وہ سفید بالوں کو کالے بالوں کی طرف لے آتی ہے. رات کو ہرڑ کھا لی, صبح آملہ کھا لیا, اور اسی دوران جو جعلی نوس, حکمت میں ایک جعلی نوس بہت بڑا قیم آیا. وہ کہتا ہے اس کا چیلنج ہے, اس نے اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کیا ہے کہ ڈائجیشن کے حوالے سے, معدے کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے اگر دنیا کی بیسٹ مجون ہے تو جعلی نوس ہے. جب بھی کسی کو ہیلتھ کی پرابلم آتی ہے, بال کالے اس کے سفید ہو رہے ہوتے ہیں, تو ڈائجیشن میں کہیں نہ کہیں پرابلم آ رہی ہوتی ہے. امیون سسٹم, میٹابولزم اتنے ایکٹیو, اتنے فعال نہیں رہتے, جس وجہ سے کام خراب ہوتا ہے. تو صبح آملہ اور شام رات کو ہرڑ, صبح شام کسی وقت آپ نے جعلی نوس اگر آپ استعمال کرتے ہیں, ایک کام. اور دوسری بات ہے ناریل کا تیل استعمال کرتے ہیں, کوکونٹ کا استعمال کرتے ہیں, سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں. اگر یہ تیل آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بھی فائدے. دوسری بات, جو بندہ چاہتا ہے نا کہ ساری زندگی میرے بال طاقتور رہیں, گرے نہ, کالے رہیں, اگر وہ کسی نہ کسی شیپ میں السی, یہ نوٹ کر لیں, اس میں معجزے ہیں, کرشمے ہیں, کرامتیں ہیں. اس میں السی کو کسی نہ کسی شکل میں آدھا چمچہ لے لے, یا السی کو بھگو کے اس کو بھگونے کے بعد اس کو بوائل کرنے کا پیسٹ بنا کے بالوں میں لگا لے, تو اس سے بالوں کو چاہے وہ گر رہے ہیں, چاہے ٹوٹ رہے ہیں, چاہے سفید ہو رہے ہیں, اس میں کرشمات ہیں, اس میں ایسی افادیت ہے کہ جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں اس سے ملے گا. فیس کی ایکنی کے لیے بڑے سوال آ رہے ہیں, کیل وہاں سے کس طرح سے اس سے جو ہے چھٹکارا پانا ہے. میں دنیا میں پھر یہاں پہ بات کروں گا, وہ بچیاں جن کو کیل ماسی نکل رہے ہیں, پہلی تو فوری طور پہ اپنا ہارمون فوری طور پہ دیکھیں. یہاں پہ ان کو 2 کام کرنے ہوں گے. جب تک میں کہتا ہوں انر ٹھیک نہیں ہوگا, باہر سے ٹھیک نہیں ہوگا. میری بیٹیوں کا, میری بہنوں کا, میری ماؤں کا, جب ان کے چہرے پہ ایسی پرابلم آتی ہے, ان کا ڈائجیشن کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہوتا ہے, فیمیل ہارمون ان کے ڈسٹرب ہوتے ہیں. ایسی بچیاں جن کے چہرے پہ آ گئے, وہ سمپل کام, ایک ایلو ویرا کوار گندل
جس کو آر گدل کہتے ہیں. ایلو ویرا کا پیسٹ اگر وہ لگاتی ہیں تو ایلو ویرا کی خوبصورتی یہ ہے ساما بیٹا کہ جب بھی جسم میں کوئی لیگامنٹ ٹوٹتا ہے نا, کہیں ورم ہوتا ہے, سوزش ہوتی ہے, تو اگر آپ کھاتے ہیں تو فوری طور پہ اس کو جوڑ دیتا ہے. جسم کی ٹوٹ پھوٹ چاہے بالوں کی ہے, چاہے چہرے کی ہے, چاہے جہیں بھی ہے, ایلو ویرا جو لگائیں گے چہرے پہ, ان کے اگر جو پرابلم ان کے چہرے پہ نشان آ گیا, کچھ بھی آ گیا, ایلو ویرا جیل ان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور دوسری بات ہے, اگر بیسن اور ہلدی پیسٹ بنا کے بالوں پہ لگاتے ہیں بیسن اور ہلدی کا, اور تو یہ نایاب ترین ہے, اس کا ایسے اثرات آتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اس کو 20 منٹ لگائے رہے, ایلو ویرا آپ علیحدہ لگائیں گے, بیسن ہلدی کا علیحدہ لگائیں گے. اس کے لگانے سے آپ, اور تیسری بات ہے کہ ایسی میری بیٹیاں جو ہے نا اگر ریگولر ارکے گلاب کا استعمال رکھتی ہیں, ساتھ ہی ہمیں اگر ارکے گلاب پہ سورۃ تغابن 11 بار پڑھ لیں, اور یا جمیلو یا اللہ ایک تسبیح پڑھ لیں, ایسا ارکے گلاب ان کے لیے تاثیری ہو جائے گا. وہ صبح شام اگر اپنے چہرے پہ لگاتی ہیں تو اللہ کہتا ہے میں جمال ہوں, میں خوبصورت ہوں, میں خوبصورت چیزیں پسند کرتا ہوں. یہ جب وہ لگائیں گے اپنے چہرے پہ, انشاءاللہ ان کے چہرے پہ اگر دانے ہیں, ماسے ہیں, کچھ چیزیں نکل رہی ہیں, وہ ختم ہو جائیں گے. اور چہرے پہ نا لڑکیوں والا گلو آئے گا, گلاس گلو جسے کہتے ہیں, چمک آئے گی. وہ ایلو ویرا جب اس کا آپ جل نکالتے ہیں, اس کے اندر جو خوبصورتی ہے, اس کے اندر جو شائن ہے, چمک ہے, وہی آپ کے چہرے پہ انجیکٹ ہو جائے گی. تو آپ ہلدی بیسن کا بیسن لگا سکتے ہیں, ماسک لگا سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ پھر ایلو ویرا جیل جو ہے نا, یا اپنے جب چہرے پہ لگائیں کہ آپ کے پھر سے ماسے نہیں نکلیں گے, وہ اندر تک گھس کے آپ کو ٹھیک کریں گے. ساتھ آپ کو اپنے ہارمون جو ہے وہ آگے ہم جا کے بتائیں گے, جن بچیوں کا ہارمونل پرابلم ہے وہ جب اس نسخہ استعمال کریں گی تو اندر سے بھی ٹھیک ہو جائیں گی, باہر سے بھی ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے کیل محاذوں کی وجہ سے سم ٹائمز داغ دھبے ہو جاتے ہیں چہرے کے اوپر, اور کبھی کبھی کوئی چوٹ, کوئی کسی بھی چیز سے جو ہے وہ داغ دھبے, اور ویسے بھی سم ٹائمز بلا وجہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہاں سے جو ہے وہ عجیب ہو رہا ہے, اس پہ داغ دھبے آئے. ایک تو آپ نے ایلو ویرا آپ نے بتا دیا نا, ایلو ویرا اسکن کی کوئی بھی پرابلم حل کر. دوسرا ایک اور کام بڑا کرشماتی حکمت نے نا, بڑی بڑی ہربل اللہ نے جو کیا کہتے تحفے رکھے ہوئے ہیں. ملٹھی لینی ہے, آپ نے ملٹھی لے لی, ملٹھی لینے کے بعد ملٹھی کو رات کو بھگو دیا, صبح ملٹھی جو ہے نا اس کو کرش کر لینا, ملٹھی بھی اندر چلی جائے, پانی بھی اس کے اندر چل جائے, اس میں آپ نے بیسن اور ہلدی ملا کے ماسک بنانا ہے. ملٹھی بھگو دی رات کو, بالکل صحیح ہے. صبح جب پانی ملٹھی کے اثرات پانی میں بھی آ گئے ہیں تو اب آپ اس کو پیسٹ بنا لینا. پیسٹ بنا اس میں آپ نے ہلدی اور بیسن استعمال کرنا ہے. یہ ماسک بنا کے اگر آپ 20 منٹ لگاتے ہیں, وہ چہرے جن پہ گڑے بن گئے, وہ چہرے جن پہ داغ بن گئے, وہ چہرے ڈل ہو گئے, چہرے پہ نشان پڑنے شروع ہو گئے, سکن میں وہ گلو نہیں ہے, وہ شائننگ نہیں ہے, وہ جوانی والا وہ ایک خاص قسم کا جو ٹچ ہوتا ہے وہ نہیں ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. اگر آپ ایلو ویرا کا جل لگاتے ہیں, ساتھ آپ ملٹھی اور ہلدی اور اس کا جو بیسن کا جو ماسک چہرے پہ لگائیں گے تو حیران کو نتائج آئیں گے. اور آپ کو اس دنوں میں 3 سے 7 دن کے اندر آپ کا چہرہ گلو کرے گا. لیکن یہاں میں پھر بولوں گا کہ آپ نے جگر کے لیے, یہاں میں بار بار کہتا ہوں, ایسی ساری بچیاں جن کو چہرے پہ نشان بن گئے, میں ان کو یہاں یہ ضرور بتاؤں گا, جب تک آپ اپنے جگر کو اگر علاج کراتی تو اثرات ڈبل ہو جائیں گے. اس کے لیے میں آسان طریقہ بتاؤں, کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے دوائی ملے گی, چیلیڈونم کیو. جگر کے سارے امراض جن کو ہے وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر میری ایسی بیٹیاں 15 قطرے صبح شام چیلیڈونم لیتی ہیں, اور دوسرا آج کل کنوں کے موسم آیا ہوا, اگر کنوں کے چھلکوں کو اگر چہرے پہ لگاتی ہیں, یہ 3-4 چیزیں ہیں, 3 سے 7 دن کے اندر پرانے سے پرانے نشان, پرانے سے پرانے دھبے, پرانے سے پرانا ڈلنس ختم ہو جائے گا, اور چہرہ ان کا گلاس ہو جائے گا, اور بالکل شائن کرے گا جیسے نوجوان بچی پھرتی ہے اس کی طرح ہوگا. تو آپ نے ملٹھی کے پانی, ہلدی, بیسن کا ماسک لگانا ہے, ایلو ویرا کا جل لگانا ہے, اور پھر آپ نے چیلیڈونیم لینی ہے تاکہ آپ کے اندر خون فریش بنے اور آپ کے چہرے پہ وہ آئے. اب تھوڑا سا ہم اس کو, کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں چہرے کو ہی کر رہے ہیں, تو سیاہ ہلکی آپ کی آنکھوں کی گرد آ جاتے ہیں, کبھی جاگنے کی وجہ سے آ جاتے ہیں, کبھی آپ کے ویسے لائٹ کی ڈائریکشن کی وجہ سے آ جاتے ہیں, ان کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے تو آپ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, لوگ کہیں کہ آپ آج ہمارا پروگرام سے بچا رہا ہے کہ آپ اگر آپ یہاں پہ, میں کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ نا کچھ نیاپن لانے کے لیے کوئی نئے نسخے لاتے ہیں. میں نئے نسخوں کے بجائے ان نسخوں پہ زیادہ رلائی کرتا ہوں جو کامیاب ہیں, جو مجرب ہے, جو صدیوں سے کام کر رہے ہیں. ایسی ساری میری بیٹیاں پہلے تو اپنی نیند کا خیال کریں گی, اگر ان کی نیند پوری ہے تو ٹھیک ہو جائیں گی. ایک کام. دوسرا, نیند کے بعد انہوں نے کام کیا کرنا ہے کہ انہوں نے ایلو ویرا جل, جو میں بار بار کہہ رہا بول گانا انہوں نے. تیسرا کام ہے کرنا, ہلدی بیسن کے ساتھ ایک بٹی آتی ہے بازار میں, حسن یوسف پہ آگے بھی میں بتاؤں گا. یہ بٹی آتی ہے, آپ نے ہلدی, آسان کرتا ہوں کہ آپ نے ہلدی لی, اس میں ملائی مکس کر دی, ملائی مکس کرنے کے بعد آپ نے حسن یوسف بٹی اس میں ملا کے ماسک سا بنا لیا ہے. یہ رات کو اگر آپ یا دن میں کسی وقت آپ لگاتے ہیں اپنے جو ہلکے پڑے ہوئے ہیں, اور ساتھ اپنی نیند پوری کرتے ہیں, اور کسی اور وقت آپ ایلو ویرا جل لگاتے ہیں, ایلو ویرا جل آپ کو حیران کو نتائج دے گی. اور جب آپ ہلدی لگائیں گے, بیسن لگائیں گے, اور سب ملائی شامل کر لیں اس میں, اور ساتھ حسن یوسف بٹی کا نام اللہ نے اور لوگوں نے رکھا ہوا ہے, یہ جب لگائیں گے تو پرانے سے پرانے ہلکے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ نیند کا سائیکل ہونا بھی بہتر ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی نیند 7 سے 8 گھنٹے ہوتی ہے, انشاءاللہ آپ کے ہلکے ختم ہو جاتے ہیں. نیند ہی کے لیے آپ بتا دیجئے کہ نیند کیسے آئے گی؟ بہت سارے لوگ جو آج میں آپ کو ایسا نسخہ, ایسا تحفہ دوں گا. ہمارے معاشرے میں 70% لوگوں کی نیند کا مسئلہ خراب, ان کو نیند نہیں آتی.
نیند نہیں آتی, نیند کی وجہ سے وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں, نیند کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں, نیند کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہیں. جن کو نیند نہیں آتی, پہلے تو 2 آسان فارمولے بتاؤں گا. ہمارے طب میں صدیوں سے استعمال ہوتی ہے خشخاص. آدھا چمچہ یا 1 چمچہ اپنے دودھ کے ساتھ اگر آپ کو لے لیتے ہیں, آپ کی جو میلانونن جو ہمارا کیمیکل ہے جو نیند پہ بیس کرتا ہے, یا سیروٹونن کیمیکل ہے, یا ڈوپامن کیمیکل ہے, یا کورٹیسول کیمیکل ہے, وہ دوسرے میلانونن جب اندھیرے میں بننا شروع ہوتا ہے اتنی سپیڈ سے بنے گا کہ آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ پاسبل, آپ خشخاص کو پسند نہیں کرتے, تو کیمومیلا, دنیا بھر میں کیمومیلا فلاور جو ہے وہ نیند کے حوالے سے دنیا کا مجرب ترین بوٹی. کسی بھی آپ اس کے پاس جاتے ہیں, پنساری کے وجہ سے کیمومیلا فلاور مجھے دے دیں, وہ 1 چمچہ اگر آپ 1 چمچہ اگر قہوہ بنا کے آپ پیتے ہیں تو اس سے آپ کا نیند کا سائیکل ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ بچیاں, وہ بندے جو ڈپریشن کا شکار ہیں, وہ اگر اشوا گندا لیں گے, ساتھ شتاور مکس کریں گے, اشوا گندا شتاور ہم وزن لے لیں, ہم وزن لینے کے بعد, کیونکہ کچھ لوگوں کو ڈپریشن کی وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے نا, ڈپریشن ہے, پٹھے کھچے ہوئے ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں, تو ان کا بھی آپ ڈائگنوز کریں. اگر آپ کے پٹھے ٹھیک ہے تو پھر آپ جو خشخاص ہے, جو کیمومیلا بتایا وہ لے سکتے ہیں. آپ کوئی ڈپریشن میں چلا گیا ہے, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, اسٹریس ہے, دیر تک جاگتا ہے, اس کے پٹھے کام نہیں کرتے, اس نے پھر کیا کرنا ہے, اشوا گندا لینی ہے, ہربل بوٹی جس میں وٹامن بی اور سارے وٹامن بھرے ہوئے ہیں, اشوا گندا لینی, ساتھ شتاور لینی ہے. وہ دونوں کو مکس کر کے اگر آپ آدھا چمچہ ناشتے کے بعد صبح لیتے ہیں, آدھا چمچہ شام کو چائے سے پہلے لیتے ہیں, آپ کا ڈپریشن, آپ کی انگزائٹی, آپ کا جو نیند کا سائیکل ڈسٹربنس ہے, پٹھے ریلیکس ہوں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. دوسرا, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اتنے کھپ کھپے یہ نہیں کر سکتے. میں 3-4 چیزیں اس لیے بتاتا ہوں. کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے دوائی ملے گی پیسی فلورا کیو. میری وہ بیٹیاں, میرے وہ بھائی, میرے وہ بہنیں جن کے گردن کے پیچھے حصہ ٹوٹتا ہر وقت, وہ کہتے کہ پٹھے کھچے نے, گردن کھچی ہے, ہوش نہیں آ رہی. جب آپ پیسی فلورا کیو کے 15 قطرے لیں گے, 5 منٹ کے بعد آپ کے پٹھے ریلیکس ہوں گے اور آپ نیند کی وادی آپ کو ویلکم کہے گی. اگر آپ وہ لوگ جن کے پٹھے کھچے ہوئے ہیں گردن کے پیچھے, اور اس وجہ سے ہمارا عام بندہ گوگل پہ اور اس پہ جی پی ٹی پہ جائے گا, شوق سے جائیں, وہ جی پی ٹی چیخے مارے گی کہ گردن کے کڑاؤ, گردن کے پٹھوں کی خرابی کی وجہ سے جب آپ کا گردن کے پٹھے ریلیکس ہوں گے, آٹومیٹکلی آپ نیند میں چلے جائیں گے. آپ نے ڈائگنوز خود کرنا ہے کہ میرے پٹھے اگر ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کیمومیلا لے لینا, خشخاص لے لینی, باقی چیزیں لے لینی. پٹھوں کا اگر مسئلہ کہ نیند خراب ہے تو پھر آپ نے پیسی فلورا کیو, یہ آپ نے جب لیں گے تو رات کے وقت لیں, 15 قطرے لے لیں, اگلے 5 منٹ میں آپ نیند کی وادی میں ہوں گے. صبح جب آپ فریش ہوں گے, آپ کے نیند کل کے بھی غائب ہوگی, آپ کے چہرے کا ڈلنس بھی ختم ہوگی, آپ فریش ہوں گے. یہ ساری چیزیں بتا دی تاکہ آپ اس کو ایک پیسفل نیند لیں اور ایک ہیلدی لائف جیے. ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا طریقہ, یہ میں میرے استانے سے پچھلے 30 سال سے جو میرا سب سے ہٹ نسخہ وہ یہ ہے. پچھلے 30 سالوں سے لاکھوں لوگ اس کو علاج کر چکے ہیں. اور یہاں یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ جب ہماری خواتین, ہماری بیٹیاں جب پریگنٹ ہوتی ہیں نا, تو ان کے جب بچے ضائع ہوتے ہیں, بچے ان کے 5ویں-6 مہینے میں جو ابارشن ہو جاتا ہے, بچہ ضائع ہو جاتا ہے, اس میں مین کاز بلڈ پریشر کا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا کہ اس وقت ڈاکٹر سختی سے منع کرتے کہ آپ نے ایلوپیتھ کی دوائی نہیں لینی. لہٰذا میں نے ایسی عورتیں میرے پاس جن کے 6 بچے, 4 بچے, 7 بچے فوت ہو چکے تھے, اسی پریگنینسی ہوئی, 4-5ویں مہینے بلڈ پریشر شوگر ہوا, دوائی نہیں لی, بچہ خدا نگر فتح ہو گیا. ان کے لیے یہ اللہ کا تحفہ ہے. ایک وہ, اور کچھ لوگوں کو بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی نکسیر پھوٹ پڑتی ہے. کچھ لوگ میرے پاس, میرے دادا جی کو جب بی پی ہوتا ہے نکسیر پھٹتی ہے, ہم ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. ایسے سارے لوگ جن کی بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے نکسیر پھوٹ پڑتی ہے. ایسی میری بیٹیاں جن کی بلڈ پریشر پریگنینسی حمل کے دوران ان کا بی پی بڑھتا ہے, ان کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے. اور ایسے نارمل لوگ جو بی پی جن کو ہوتا ہے, میں یہاں یہ کلیئر کر دوں, آپ جب ہم دوائیاں کھاتے ہیں تو دوائیاں ہمارا پاڑا ہوتا ہے, ہماری پھکی ہوتی ہے, ڈیلی کھانی پڑتی ہے. یہ نسخہ 15-20 دن بعد آپ چھوڑ دیں, بلڈ پریشر فار ایور آپ کو چھوڑ چکا ہوگا. یہ وہ نسخہ میں آج آپ کو دے رہا ہوں کہ اس نسخے کی خوبصورتی کیا, افادیت کیا, اہمیت کیا ہے, اس کی ہماجتی کیا, کہ یہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں, جو بوڑھے لوگ ہیں, جوان بچے ہیں, کوئی جس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, اور یہ پاڑا نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں یہ ڈیلی کا نہیں ہے, 15-20 دن بعد آپ چھوڑ دینا. کرنا کیا آپ نے, نسخہ آسانی سے بولتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں میں تیز بولتا ہوں. سفید دیسی گلاب 5 تولہ, سفید دیسی گلاب 5 تولہ, خشک دھنیا, اگر سفید نہیں ملتے سادہ لے لیں, کچھ لوگ پھنس جائیں گے یہاں پہ, سادہ دیسی گلاب لے لیں. خشک دھنیا 5 تولہ, چھوٹی چندن. اب میں یہاں کلیئر کر دوں, ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی میں جتنی بھی بلڈ پریشر کی دوائیں وہ اس بوٹی سے بنتی ہے, چھوٹی چندن سے. چھوٹی چندن یہ ساتھ انگزائٹی ڈپریشن کو بھی دور کرتی ہے. چھوٹی چندن 5 تولہ, کالی مرچ 1 تولہ, چھوٹی الائچی 1 تولہ. پھر بولتا ہوں, دیسی گلاب 5 تولہ, خشک دھنیا 5 تولہ, چھوٹی چندن 5 تولہ, کالی مرچ 1 تولہ, چھوٹی الائچی 1 تولہ. یہ ساری سے کہنا پیس دے. چھوٹی چندن سخت ہوتی ہے, بعد گھر میں ہمارا گرینڈر ٹوٹ سکتا ہے, پیس دیا. اب آپ نے کرنا کیا کہ آپ نے ناشتے کے بعد آپ نے آدھا چمچہ لینا ہے, یا چائے والا چمچہ لینا ہے صبح شام. یا میں کلیئر کر دوں, یہ اللہ کے فضل سے میں چیلنج کر رہا ہوں, میری بات کوئی نہیں. اس دن آپ نے بلڈ پریشر کی کوئی اور گولی نہیں لینی. ٹھیک ہے,
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ چلائیں, کچھ عرصہ ایسے آزمائیں, کریں, دیکھیں, پھر ایسا. نو 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 نو, الحمدللہ رب ذوالجلال کے فضل سے ہزاروں عورتیں بندے یہ لے چکے ہیں. کئی عورتوں نے آ کے نعرے مارے, کئی بندوں نے نعرے مارے کہ الحمدللہ ہمارا یہ ختم ہو گیا. آپ نے ایک چمچہ چائے والا صبح لے ایک شام کو لیا, 4-5 دن بعد آپ نے شام والی چھوڑ دینی ہے, ایک ٹائم پہ آ جانا ہے. 10 دن بعد پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن کرنا ہے. آپ نے چیک کرتے رہنا ہے, آپ نے چیک, یہ آگے لو کرنا شروع کر دے گا. آپ کا 15 سے 20 دن میں بلڈ پریشر فار ایور ختم ہو چکا ہے. لیکن یہاں کی احتیاط کرنی ہے. اس نسخے کے ساتھ اگر آپ ڈیلی یا مالک کو یا قدوس 3 تسبیحیں پڑھ لیں, یا مالک کو یا قدوس بلڈ پریشر شوگر کو کنٹرول رکھتا ہے, اور اگر آپ یہ پڑھ لیں, یہ اور برکت پڑ جائے گی اس میں. یہ وہ نسخہ بلڈ پریشر کا جس کو اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی بیٹا بیٹی استعمال کرتا ہے, اور انشاءاللہ 15 دن کے بعد فار ایور اس کا ختم ہو چکا ہوگا. یہ کسی بھی ہربل اس کو 50 اور 60 روپے کا ملتا ہے, کسی بھی ملتا ہے, اس کو استعمال کریں. اور اس بوزی برسی بلڈ میں یہاں کلیئر کر دوں, اگر بلڈ پریشر کو آپ دھیان نہیں دیں, یہ سائلنٹ کلیئر ہوتا ہے, یہ فالج کی طرف یہی لے کے جاتا ہے, آپ کا دماغ پھٹ جاتا ہے, فالج ہو جاتا ہے. اس کو کنٹرول رکھیں. یہ نسخہ جو آپ استعمال کریں گے, دعائیں دیں گے, اس سے وہ میری بیٹیاں جن کی شادی ہونی ہے, وہ مائیں جن کی بیٹیوں کی شادی ہونی ہے, انہیں پتہ ہے پریگنینسی میں بی پی ہوتا ہے, اپنی کاپیوں پہ لکھ لیں. جیسے کوئی بچی پریگننٹ ہو, اس کو یہ نسخہ اس کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ڈاکٹر سختی سے کہتے ہیں آپ نے اللہ پاک دوائی نہیں کھانی. یہ ہربل چیز ہے, جیسے کھائیں گے بی پی نارمل ہوگا, اور آرام سے 9 مہینے میں بچہ چلے گا. اس میں تھوڑی سی پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ اس پہ زیادہ دیر استعمال نہیں کرنا, یہ لو کرنا. لو نہیں, ویسے میں کہہ رہا ہوں آپ چیک کرتے رہیں. یہ نہ کہ آپ کا نارمل ہو چکا پھر لینے کی ضرورت نہیں نا, لینے کی ضرورت ہے. لیکن نقصان نہیں, ایسا نہیں ہے کہ 15 دن آپ نے ٹھک کر کے بس چھوڑ دینا ہے, ایسا نہیں ہے. ہربل ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جوڑوں کے درد کا کوئی حل بتا دیجیے آسان. بالکل بالکل, ہمارے بہت بڑے, میں اس دن 8-10 دن پہلے میں نے یہ کھولا تو ہمارے بہت بڑے ایکٹر ہیں, وہ مجھے فون ان کا یاد کرتے ہیں, بٹ صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کیا ہوا کہتا, میں نا ایک آپ کا نسخہ ہے, وہ میں پچھلے 6 سال سے نا جوڑوں کے درد تھریٹکس کا شکار تھا. تو جب میں نے وہ آپ کا نسخہ استعمال کیا, میرے گھر والے بھی حیران ہیں, ہم بھی سارے حیران ہیں کہ میں صبح گھوڑے کی طرح اٹھاؤں. میں جو صبح مجھے لوگ اٹھاتے تھے, چلا نہیں جاتا تھا. یہاں میں وہ آج نسخہ بتاؤں گا. جوڑوں کا درد, سر سے پاؤں تک کسی حصے کا درد, یہ درد شکر ہے, یہ درد چوسر ہے. صحیح. اور جو حکمت کو جانتے ہیں وہ خود کہہ کے نسخہ صحیح بتایا ہے. لوگوں کو پرابلم کیا ہے, نسخہ پاس ہوتا ہے, نسخہ بتاتے نہیں. آپ کے سر سے پاؤں تک جسم کے کسی حصے میں درد ہے, اور گوڈے کڑکڑ کرتے ہیں, اٹھتے کڑکڑ کرتے ہیں, بیٹھتے کڑکڑ کرتے ہیں, چلتے پھرتے نہ آپ سیڑھی چڑھ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ لیٹ سکتے ہیں, نہ کھڑے ہو سکتے ہیں. گوڈے کے اندر بات درد ہے, گوڈے کے باہر درد ہے. یہ مجرب نسخہ ہے. یہ جو بھی جسم کے جوڑوں کے درد کے والے سے یہ استعمال کرے گا, ہمیں دعائیں دے گا. کرنا کیا آپ نے, ایشواگندھا, میں بار بار بولتا ہوں, پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے. ایشواگندھا لینی ہے, ساتھ آپ نے سرنجا شیری لینی ہے. پاکستان کے جتنے بھی ہربل دعا خانے ہیں, وہ جو ارتھرائٹکس اور جوڑوں کے درد کی یہی مجون بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں سرنجا شیری مجون ہے. میں نہیں کام نہیں کر رہا, ہربل نسخے جو صدیوں سے طب کے لوگ کام کر رہے ہیں, وہ سرنجا شیری کے نام سے سارے مجون بناتے ہیں, لیکن اس میں صرف سرنجا شیری ہے. ہم نے یہاں کو اور چیزیں شامل کرنی ہے. آپ نے لے لیا ایشواگندھا, آپ نے لے لی سرنجا شیری, آپ نے لے لیا سونڈ جو دردوں کا دشمن ہے. صحیح. سنڈ آپ نے دشمن وہ ڈھونڈتا ہے کہ مجھے درد بتاؤ کدھر ہے, اور درد ملا نہیں, اس نے اس کو پکڑا نہیں ہے. مجھے کچھ عورتیں ملی ہے, کہتی بھٹی صاحب میں آپ کو دیکھنی ہے. میں کیا کہتی, میں 20 سال سے دردوں میں تھی, جب سے یہ نسخہ استعمال کر رہی, میں تو بالکل درد ہوتا ہی نہیں مجھے. کچھ اور میرے لوگ مجھے ملے. یہاں میں کلیئر کر دوں کہ کمر کے موروں کی درد اور ہے, یہ وہاں فرق ڈالے گی, لیکن اس کا مشکل حل نہیں, مشکل حل نہیں ہے. لیکن جسم کے جوڑوں کی درد جو ہے نا, وہ میری عورتیں بہنیں بیٹیاں جن کو بادی کا درد ہوتا ہے, بادی ہو جاتی جسم میں, اور گیسیں چڑھتی سر کو, گیسیں دل کو چڑھتی ہے, کہتی مجھے کچھ ہو رہا ہے. جب وہ لیں گے فوری طور پہ, پھر ایشواگندھا, سرنجا شیری, سنڈ آپ نے ہم وزن لے لیا, آدھا چمچہ ناشتے کے بعد, آدھا چمچہ رات کو. پہلے دن ایک تو آپ کی گیسز کا اخراج ہوگا, آپ کی بادی ختم ہوگی, آپ کی جوڑوں کا درد ٹھیک ہوگا, ہلکا سا پسینے کا احساس آپ کو ہوگا. اس کا مطلب کہ آپ کے جسم میں حرارت شروع ہوگی, حرارت کے بعد آپ کی وہ فاسد مادے بکنا شروع ہو گئے. یا میں کلیئر کر دوں کہ یہ لوگ بھی جب تک اپنے جگر کو اگر چاہتے ہیں نا کہ یہ علاج تو ان کا ہو جائے گا, فار ایور علاج کیا کہ آپ کا لیور اتنا طاقتور ہو کہ وہ گندے فاسد مادے آپ کے خون میں پھینکے ہی نہ. اس کے لیے پھر میں بولوں گا چیلیڈونم لیں آپ ہومیوپیتھی اسٹور سے 15 قطرے صبح شام لے. اگر چیلیڈونم نہیں لیتی, ایک اور آسان چیز بتاتا ہوں, ارکے کاسنی, ارکے مکو, ارکے کاسنی, ارکے مکو, ان دونوں سے دوائیاں بنتی ہیں ہومیوپیتھی میں. اچھا. اور ساتھ ارکے سونف لے لیں, ان دونوں کے 2 چمچے صبح شام لیں, اس سے بھی آپ کا لیور ٹھیک ہوتا ہے. آپ کا لیور ڈائجیشن ہونا ٹھیک ضروری ہے. لیکن جو ہم نے بتایا نا, ایشواگندھا ہے, سرنجا شیری ہے, سونڈ ہے, یہ مجرب ہے. قیم بلائے گا کہ اس سے اچھی دنیا میں چیز کو نہیں. آپ استعمال کریں, آپ کے جسم جو ہے نا اسے یہ دردیں چوس لے گا, اور آپ کا درد جسم میں جوانوں کی طرح ہوگا. آپ چاہے واک کریں, چاہے سیڑھیاں چڑھیں, جو مرضی کریں آپ کے لیے. مجھے یہ بتائیں
कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल जो है ना हमारा, मैं फिर कहता हूँ कि मेरे डॉक्टर मेरे पास अमेरिका से आया, मुझे कहने लगा भट्टी साहब आपने काम करना है। मैं क्या है, कहते हैं जब भी इंसानी जिस्म 35 क्रॉस करता है ना, उसका ऑटोमेटिकली खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने सबको रिकमेंड करना है या एक्सरसाइज करें या वेजिटेरियन हो जाएं या इसको कंट्रोल करें, या हम हर्बल नुस्खे 3-4 बताएंगे जिससे 100 बड़ा 100 ये कंट्रोल हो जाता है। पहला काम तो लहसुन अदरक, अल्लाह ने उसमें ये खूबी डाली है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि आपके जिस्म में खून गाढ़ा हो गया, खून गाढ़ा होने के बाद आपकी वो वेनें बंद करेगा, खून गाढ़ा होने के बाद लीवर फैटी करेगा, खून गाढ़ा होने के बाद आपका यूरिक एसिड बनेगा, खून गाढ़ा होने के बाद आपके गुर्दों में पथरियां बनेगी, आपके पित्ते में पथरी बनेगी। खून गाढ़ा होने को हमने पतला रखना है। बिल्कुल सही। 3-4 नुस्खे बताऊंगा। पहला लहसुन, अगर आप सूरह यासीन पढ़ के और नाश्ते में एक दफ़ा सूरह पाएं तो उसमें रूहानी बरकत भी शामिल होती है। ये करना आपने, अगर आप लहसुन इस्तेमाल करते हैं, एक काम। दूसरा बात है, मैं कहता हूँ कि लाहौर में हर जगह खड़ा है अर्जना दरख्त, अर्जन उसे कहते हैं। अर्जना दरख्त के पत्ते अगर आप पीते हैं, जिनकी नालियां बंद है, डॉक्टरों ने कहा कि 2 महीने बाद ऑपरेशन है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून गड़ा हुआ ना, अगर वो उसके पत्ते लेके कहवा सुबह शाम पीते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे हमें अर्जना दरख्त कहाँ से लें, उसका भी आसान हाल बताते हैं। किसी भी होम्योपैथी स्टोर पे जाए, अर्जना क्यू, इसी की दवाई बनी हुई है। सही, वो ले लें। अर्जना क्यू। वो लोग जिनको डॉक्टर, मेरे पास एक बीबी मेरे पास कहती, डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आपकी एज होगी ज्यादा, तब आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो मुझे 2-3 महीने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने अर्जना क्यूब बताई, 7वां साल है, कहती थी अर्जना चल रही है, मैं चली जा रही है। अर्जना का काम क्या कि आपके खून को पतला करना। दूसरा काम, तीसरी बात है, कुछ लोग कहेंगे अच्छी कितों लगे, उनके हमारा काम है आसानी देना अपने देने वालों को। पाकिस्तान के सारे दवाखाने गोलियां बनाते हैं गार्लिन या गार्लिना, उसमें क्या होता है, लहसुन अदरक कलवंजी, इन तीनों का क्या काम है, खून को पतला करना। ये सारे दवाखाने, आप हमदर्द चले जाएं, करशी चले जाएं, अजमल चले जाएं, उनको कहें कि मुझे ना लहसुन अदरक की गोलियां दे दें। वो गोलियां अगर आप रात को 2 गोलियां खा लेते हैं, उससे आप 10-15 दिन बाद आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। तीसरा आखिरी काम, कुछ लोग, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी कमजोरी कह लें, अच्छाई कह लें, कि जब कोई नुस्खा मैं कहते हैं लोगों को फौरी पहुंचे, वो लोग जिनकी नालियां बंद होगी, डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन कराना है, मेरे कहने पर 15-20 दिन करें, उनकी नालियां खुल चुकी होंगी। नालियां खुल चुकी होंगी। करना क्या है, 1 कप लेना आपने लहसुन का पानी, 1 कप लेना अदरक का पानी, 1 कप आपने लहसुन ले लिया, अदरक ले लिया, अदरक ले लिया, सिर लीमू का सिर ले लिया कप, और एक लहसुन अदरक लीमू 1-1 कप आपने ले लिया। इतना इसमें शामिल कर दिया सिरका सेब, इसको आपने आग पे रख दिया। आग पे रखने के बाद उस जो वो 4 प्याले 3 रह जाएंगे, उतार ले, उसमें उतना शहद मिक्स कर ले। ये हमारे लाहौर में जो बेशुमार अदारे कहते हैं ना, सफाई कलब शरियानों को साफ करे, वो ये नुस्खा बनाते हैं। बेशुमार नुस्खे रक्षों के पीछे लगा, हमारा नुस्खा है सफाई है कल्बे रात फलां फलां फलां, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमारे पीछे पड़ जाएंगे। पहुंच गया, सब पहुंच गया, किस ने लिखा हुआ है। ये आपका अगर नालियां बंद है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, मोटापा है, आपका डॉक्टर ने प्रेशर कह दिया है, सुबह 2 चमचे आपने पानी, नीम गर्म पानी में लेनी है, सुबह शाम को लेनी है। 10 दिन बाद आप खुद कहेंगे मेरे सांस नहीं चढ़ता, मुझे ठीक नहीं होगा। ये कोलेस्ट्रॉल का मुजरब है। तीसरी बात है, मैं फिर कहता हूँ, अर्जना भी हमने बता दिया, अर्जना के पत्ते बता दिए, अर्जना की होम्योपैथी दवाई बता दी, ये सफाई कलब का हमने शरबत बता दिया है, उसके बाद गार्लिना गोलियां बता दी। कोई आपको इस्तेमाल, आप जब इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म हो चुका। इतना कुछ हम आज जान रहे हैं सेहत के हवाले से, तो क्यों ना शुगर की बात भी कर ली जाए। शुगर कम करने के लिए भी कोई देसी तरीका बताइए ना। शुगर का आटा बताते हैं लोगों को। अच्छा, क्योंकि जब शुगर, आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई सामा भाई, कि जब शुगर की जो नई गंदम आ गई है ना, इसमें ग्लूटेन है, वो इंसानों को खाई जा रहा है। ग्लूटेन खतरनाक हो गया, सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ 25-30-35 के बाद ये जो आजकल की गंदम है ना, खतरनाक है। आपने करना क्या है, 1 हिस्सा बेसन, 1 हिस्सा जौ। जब जौ का नाम आता तो आका करीम की बरकत आई थी। आका करीम ने कहा था जौ दुनिया की बेस्ट खुराक है। 1 हिस्सा बेसन, 1 हिस्सा जौ, 1 हिस्सा आटा। बेसन, जौ और आटा तीनों को मिक्स करके आटा बनाया आपने, रोटी सुबह शाम ये खानी। ये काम, पहला काम ही होगा। दूसरा काम, मेरे स्थाने पे फ्री दवाई मिलती, लाखों लोग ले जा चुके हैं। जो चाहे अभी आए, आपके प्रोग्राम का जो मुझे फायदा हुआ है, या छाई हुई है, छाई ये हुई कि निकियां बढ़ गई हैं, नुकसान ये हुआ कि सारी दवाई जो इतनी होती थी बोरी, अब हम बोरी भर के लाते हैं बोरी भर के लाते हैं, वो खत्म हो जाती है फ्री। और हर घर में पेशेंट है। इसका नुस्खा मैं यहाँ बता देता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ नुस्खा मैं यहाँ बता देता हूँ। आपने करना क्या, चास्कू, कौड़तुम्मा, चास्कू, कौड़तुम्मा, काली जीरी, तुखम नीम, तुखम जामन। सही। चास्कू, कौड़तुम्मा, काली जीरी,
तुखम नीम तुखम जामुन, इनको आपने पीस लेना है। बिल्कुल सही। पीसने के बाद आधा चमचा सुबह शाम लें। मेरे पास लोग कहते हैं 10 साल तो वही खा रहे हैं, ये हर्बल है, इससे आपका ठीक होगा। अगर आप नहीं खा सकते कड़ी दही तो आप इसके कैप्सूल भर लें, 2 कैप्सूल सुबह शाम। नहीं जो लाहौर में लोग, हमारा आस्थाना बैठा, हमने बोरी भरी हुई है, फ्री ले हमसे आके, ये वो चलो इस बहाने देखे ना, अगर मेरा इस बहाने जो रोजे क़यामत हमारे एक एक निकी के लिए तरसेंगे तो शायद किसी बंदा यहाँ गवाही दे, अल्लाह मियां इसनूं कुछ ना कहा, मैंने दवाई लेंदा फिर अल्लाह ने कुछ ना कहा, मैं बवासीर दी दवाई ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। वाह, नहीं लाए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ये मैं कहता हूँ कि एक निक्की भी होगी ना, अल्लाह जब रोजे मैशर होगा ना, जब दोजख पे जा रहे होंगे दोस्त की तलक, अगर यार इधर नामा माल के देखो कोई नेकी लबो, एक बंदा खड़ा होगा, अल्लाह मियां ने मैंने फलां टाइम पे पानी पिया, उसने कहा आजा वापस, मैं रहीम करीम हाँ, आजा जा तो तू जन्नत चला जा। तो कोशिश ये है कि आप ऐसे लोगों के साथ नेकी करें जिनको आप नहीं जानते। हमारा प्रॉब्लम क्या कि हम ऐसे लोगों से नेकी करें जिनको जानते हैं, जिनसे कोई मफाद है। आप जब ऐसी नेकी करेंगे ना बगैर मफाद के, फिर अल्लाह सुब्हान, हमारा नुस्खा है शुगर का, कोई इस्तेमाल करे वो इस्तेमाल कर सकता है। कुछ लोग कहेंगे हम जी ऐसी जगह बैठे हैं, हमारे ये चीज़ें नहीं मिल रही, तो उनको होम्योपैथी दवाई बता देते हैं, साइजीजियम क्यू, साइजीजियम क्यू 15 के तरह सुबह शाम लो जनाब, थोड़ी ब्लड पे शूट रो रहेगी। लेकिन यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप 35 मिनट सुबह शाम 35 दिन में किसी वक्त वॉक कर लेते हैं तो 35 मिनट की वॉक के बाद आपकी जो टांगों में इंसुलिन पैदा होना शुरू हो जाती है। अल्लाह का तख्लीक पे मैं हैरान, अल्लाह की तख्लीक पे आप हैरान हो जाएंगे समा भाई बजर, कि हमारी जिसम में 9 सुराख हैं। हमारे कान के जो सुराख है ना, एक डॉक्टर मुझे कहने लगा कि आपको पता है इसमें क्या, मैं क्या कहते हैं इसमें कड़वा ऑयल होता है। मैं क्या क्यों? कहता ताकि कीड़े न अंदर जा सके। अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह की रहमानियत, परफेक्शन का लेवल देखें। रात को हम सोए होते हैं, अगर कड़वा तेल ना होता तो कीड़े इधर जुड़ के इधर बढ़ने सी, वो जैसे ही जाते हैं आगे कड़वा तेल होता है पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोग जिनको दुनिया में जिनको ये दवाई नहीं मिलेगी, ऐसे में बात कर रहा हूँ कि अब उस अल्लाह ने क्या किया कि इंसुलिन खराब लबलबा खराब हो गया है, टांगों में जो इंसुलिन बनती सारी जिंदगी बनती है, वो लोग जो चल सकते हैं, अगर चल नहीं सकते बैठ के अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उनके जिस्म में हरारत होती है, फैट की बर्निंग होती है, वो ठीक रहती है। शुगर वालों को छोटी मोटी एक्सरसाइज जो आटा बताया वो इस्तेमाल करिए, नुस्खा बताया, इंशाल्लाह 100 बड़ा 100 शुगर उनकी ठीक होगी, लबलबा काम करना शुरू कर देगा। मैदे की गैस और तेजाबियत, मैदे का प्रॉब्लम क्या है? मैदे का प्रॉब्लम आपने जिंदगी में आप भी गए होंगे, जब आपने बुफे खाया आपका पेट खराब होता है, ऐसे ही है। उसकी वजह कि आपने मैदे को 5-6 काम दे दिए हैं। वो चटनी पे काम कर रहा है, समोसे पे काम कर रहा है, चिकन पे कर रहा है, चावल पे कर रहा है, दही पे काम कर रहा है, फला फला, उसको 6-7 काम करने पड़ते हैं। अब ऐसी सूरत में मैदे को इतना सपोर्टिंग चीज देनी है ताकि वो ठीक हो जाए। आपने सफेद जीरा, सौंफ, अजवैन, सफेद जीरा, सौंफ, अजवैन, और इसमें पुदीने के पत्ते शामिल कर लें। इसको आपने पीस लेना, इसको पहले भून लेना, थोड़ा सा हल्का सा ग्राइंड तवे भून लें। इसकी फक्की बना लें, आधा चमचा सुबह शाम, ना गैस होगी, ना कब्ज होगी, ना एसिडिटी होगी। अगर आप जब ये फक्की मुजरब जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अजवैन लोग भूल जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी बुखार है, कहीं भी इन्फेक्शन है, कहीं भी प्रॉब्लम है, अल्लाह ने क्या खूबसूरत तखसीर रखी है इसमें। अगर मैं बोलना चाहूँ तो 10 घंटे इसी में बोलता रहूँ। ये वो मुजरब सादा चीज़ है, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम तो हमें गैस नहीं होगी, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, हमारा मैदा ठीक करेगा, डाइजेशन ठीक काम करेगा। वजन कम करने के लिए कुछ बताइए। बिल्कुल बताएंगे, और आप हैरान हो जाएंगे। मैं 2 चीजें बताऊंगा, जो ये अमल करेगा, अगर नहीं होता तो हमें क्या ही नहीं फर्क पड़ा। कोई लंबा चौड़ा परहेज भी नहीं करने, सादा परहेज। 2 काम करने। पहला काम आपने ये करना है कि आपने सुबह नाश्ता करना है ना, जो वो आपने जौ के दलिये से करना है। ठीक है। अब आपने अपने जिस्म के साथ चलाकी क्या की कि ऐसी चीज दी जिसमें एनर्जी को नहीं, वो भरा हुआ है। जब जौ के दलिये से कुछ नहीं निकलेगा तो हमारी बॉडी के जो सेफ जखायर पड़े हुए हैं, वो पॉकेट्स बनी हुई है चर्बी के, वहां से टिकरेगा। एक काम ये हो गया। या कुछ लोग कहेंगे हमारे लिए जौ खाना मुश्किल है, प्रॉब्लम होगी, तो फिर मैं हर्बल नुस्खा जो तासीरी है, हजारों औरतों ने लिया और वो इससे पतली हो गई है, बंदों ने लिया पतले हो गया। साबुत इसबगोल, अजवैन, मेथी दाना, कलवंजी। साबुत इसबगोल, अजवैन, मेथी दाना, कलवंजी, ये हर चारों चीजें एक से बढ़कर एक है। वो कलवंजी तो फिर अल्लाह ताला ने कह दिया ना, आका करीम ने कहा कि मौत के लवाइस पे ये हम वजन ले लें। हाँ, वजन लेने के लिए चाहे आप इसके बीज इस्तेमाल कर ले, चाहे ग्राइंड कर ले, 1 चमचा सुबह शाम, आपकी चर्बी को ठीक करेगा। लेकिन यहाँ मैं फिर कहूँगा, कुछ बेटियां मेरी जो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होती है, उनको वो हार्मोन ठीक करना पड़ेगा। कुछ लोगों का लिवर कमजोर है, लिवर में हर प्रोग्राम में बोलता हूँ, हमारे किसी प्रोग्राम में हम डिटेल इस पर बात कर चुके हैं। अगर आप लिवर ठीक रखते हैं और मेरी बेटियां हार्मोनल अपनी साइकिल ठीक रखती हैं तो उससे इंशाल्लाह ये मोटापा नहीं होता। लेकिन ये जो 4 चीज़ें बताइए, ये मुजरब है, कोई बंदा भी खाएगा, जौ का दलिया खाएगा, इंशाल्लाह उसका वजन कम होगा और पतला होकर लाभ। ये बताएं कि जिल्द की जो एलर्जी है
کوئی کسی قسم کی ہو جاتی ہے, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بڑا اچھا اور میں اس میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ اسکن اسپیشلسٹ کے پلے پڑ جائیں, پھر آپ نا سال ہا سال آپ کا چلتا ہی رہتا ہے. یہاں بھی میں پھر بولوں گا کہ سکن پہ جب بھی کسی کو خارش ہوتی ہے نا, تو جب وہ اپنا ٹیسٹ کراتا ہے اس کا لیور کے انزائم ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں. ہوتی کیوں, میں پھر بات کلیئر کرتا ہوں. تو اس کا یہ کہ جب آپ کا جو لیور ہے خون بناتا ہے نا, یہ ایسڈ بناتا ہے, وہ خون شرانوں میں پھینکتا ہے, ایسڈ جو ہے معدے میں پھینکتا ہے تاکہ ہمارا فضلے کے ذریعے وہ باہر نکل جائے. جب لیور ڈیفیکٹ ہوتا ہے, فیٹی ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, تو وہ ڈس فنکشننگ کیا کرتا ہے, وہ ایسڈ کو لیور معدے میں پھینکنے کے بجائے خون میں پھینک دیتا ہے. جب خون میں انسانی جسم کی خوبی ہے کہ جب کوئی بری چیز اس کے اندر جائے گی, یا تو وامٹنگ کی ذریعے نکل جائے گی یا موشن کے ذریعے نکل جائے گی. انسان اللہ نے خود پھرتی رکھی ہے کہ جو چیز جسم کے لیے خطرناک ہے نا, وہ جسم میں نہیں ٹھہرنی. تیسرا کام, اب کوئی چیز رہ گئی ہے تو اللہ اسے اسکن کی طرف پھینک دیتا ہے. دانے کیوں نکلتے ہیں, گند نکل جائے. اسکن کیوں اجامہ ہم کیوں کراتے ہیں؟ ایسی بیٹیاں جو میری جن کو اسکن کی پرابلم, میں ان کو مشورہ دوں گا, ان کے جسم کے اوپر فاسد مادے آ گئے, ٹاکسک جسے کہتے ہیں. اگر وہ حجامہ کراتی ہیں تو جب میرا بیٹا بندے کراتے ہیں تو حجامے کے بعد اگلے دن جسم ہلکا پھلکا ہوتا ہے. میں نے جس کو مشورہ دیا نا حجامے کو, کہتا ہے جی میری اسکن کی بیماری تو ختم ہو گئی ہے. اچھا لاہور میں جو میں نام نہیں لوں گا, ہمارے جو اسلامک والے ہیں یا جس میں الہدا والے ہیں, الہدا نیٹ پہ جائیں, ہر جگہ بنے ہوئے. الہدا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں ضروری الہدا ان کے اس میں سسٹم حصہ ہے. سمپل لکھے حجامہ 20 آ جائیں گے. نہیں, ان میں سے یہ وہ بالکل ٹھیک ہے, آ جائیں گے. لیکن ان کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی صفائی کا خیال نہیں رکھتے, اور کسی کو طریقہ صحیح نہیں آتا, ہر جگہ یہ اچھا کرتے ہیں. ان کی جو خواتین کرتی ہیں, ان کا پھر آپ جا کے وہ کیا کرتے ہو, آپ کے کے گلاب صرف فیمیل کے لیے, فیمیل نہیں, مردوں کے لیے بھی, مردوں کے لیے بھی. چاہے کسی مرد کو الرجی ہے چاہے کسی عورت کو الرجی, کوئی ریلائبل بندہ دیکھے, میں نام اس لیے لوں گا, میں لوگوں کو اس کی تشہیر ہو رہی ہے, اس کو چیک کریں. اور میں خود پچھلے 10 سال سے کراتا ہوں. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, اگلے دن آپ اٹھیں گے آخر دردیں کو نہیں, جسم نہ درد نہیں ہے, ایسیڈیٹی کچھ بھی نہیں. ایک تو کام ہو گیا. یہ دوسرا کریں, نیم کے پتوں میں اللہ نے وہ خوبی رکھی ہے. آپ نے نیم کے پتے بٹھی لینی ہے, اس کو پانی میں ابالنا, ابالنے کے بعد اسکن پہ جہاں پہ وہ آپ نے لگانا ہے. دوسرا کام. تیسرا جو میں بار بار کہتا ہوں, لیور کے لیے ایسے جن کی بھی الرجی ہو گئی ہے, ان کے لیور میں کہیں نہ کہیں ڈیفیشنسی آ گئی ہے, وہ کرنا ہے. تیسرا ان کے لیے جن کو الرجی ہوتی ہے, ساتھ خارش ہوتی ہے, ان سب نے کیا کرنا ہے, 2 ناب لینے ہیں. کیا بات بتاؤں گا میں, 2 ناب, 2 لاچیاں, ایک چٹکی سفید زیرے کی, یہ کہوا بنا کے صبح شام لیں. کہیں بھی الرجی ہے, کہیں بھی انفیکشن ہے, کہیں بھی سوزش ہے, فوری طور پہ اس کو ہٹ کرتا ہے. وہ بچے جن کو ٹانسل ہوتے ہیں, جن کے گلے پک جاتے ہیں اور گلے پکنے کے بعد مائر روتی ہیں, وہ بھی اس کہوے کو استعمال کریں. پہلا جب کپ پیتی ہیں ان کے ٹانسل نارمل ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں. انسانی باڈی میں اگر کوئی الرجی ہے, کوئی خارش ہے, کوئی کھانسی, کوئی بھی چیز ایسی خراب ہے, اناب اور چھوٹی لاچی کہوا اس کو پلائیں, ساتھ نیم کے پتوں کا پانی نکالیں اور پانی اس کو لگائیں, اور ساتھ جو سب سے اہم بات ہے ایلو ویرا کا جیل لگائیں, تو وہ الرجی میں تیر بھی ادب کام کرتا ہے. بچیوں کے ہارمونز کے لیے کچھ بتا دیں. ایسی ساری بچیاں اگر وہ شتاور بٹی ملتی ہے, ہر جگہ ملتی ہے, وہ لے لیں. آدھا چمچہ ناشتے کے بعد لیں, اس سے ان کا ہارمون جو ڈس آرڈر وہ فوری طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ بچیاں میں پھر کہوں گا جن کا پرابلم ہوتی ہے, ان کے ڈیز زیادہ ہو گئے ہیں, ڈیز کم ہو گئے, ڈیز آتے ہی نہیں, پرابلم آ گئی, ٹیوبز بند ہو, فلا ہو گیا, وہ ساری بچیاں ہمدرد والے بناتے ہیں نسا, NISA. یہ بچی جو بھی لے گی, میری بیٹی لے گی, میری بہن لے گی, اس کو چاہے مینسز آتے ہیں چاہے نہیں آتے, چاہے ہارمونل ڈس آرڈر ہے, شتاور آپ کے ہارمونوں کو ٹھیک کرے گی. اور جو سائیکل آپ کی خراب ہو, آپ نسا گولیاں لینی, انشاءاللہ نسا ٹھیک ہو جی. کچھ لوگوں کی نسا نہیں ملتی, شتاور نہیں ملتی, ان کو میں کہوں گا اشوکا کیو ہومیوپیتھی دوائی ہے. اگر وہ یہ لیتے ہیں تو ان کا جو فیمیل ہارمون پرابلم ہے اسے ٹھیک ہو جاتا ہے, اور بچیاں سے ٹھیک رہتی ہیں. تسبیح ایسی بچیوں کے لیے یا مصور ہو یا خالق ہو یا باری ہو 300 بار, یا رکیب ہو یا حفیظ ہو 300 بار, اس سے بچیوں کا ہارمون سائیکل ٹھیک رہتا ہے. تھینک یو سو مچ. اتنی زبردست انفارمیشن آپ نے آج شیئر کی, اور جیسے مجھے امید ہے کہ پہلے لوگوں نے بڑا پسند کیا, اور پسند کیا کرنا ہے, استعمال کیا, فائدہ حاصل کیا. اسی طرح مجھے امید ہے کہ آج بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے, اور آپ تیاری کر لیجئے کیونکہ آپ کے وہاں پہ جو ہے اپنا وہ آپ کو انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے. ایڈریس جو کیو بلاک والا آپ کا ہے 27 کیو بلاک جوہر ٹاؤن, اتوار پیر منگل صبح 10 سے لے کے شام میں بیٹھتا 12 بجے تک ہوں, لیکن 7 بجے ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں. 7 والا رش 12 بجے تک چلتا رہتا ہے. 7 بجے دروازہ بند اس لیے کہ اگر میں دروازہ بند نہیں کروں گا تو ساری رات میں کیا کروں گا. پھر صبح 10 سے شام 7 بجے تک جو بھی آئے گا اس کو انٹرٹین کیا جائے گا, اس کو کھانا بھی فری دیا جائے گا, اس کو دوائیاں بھی فری دیا جائے گی. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.